آج امریکی بزنس مین ایلن مسک دنیا کے امیر ترین آدمی سمجھے جاتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے تک ان کی دولت کا تخمینہ تقریباً 240 ارب امریکی ڈالر سے زیادہ لگایا گیا تھا، لیکن آپ شاید یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ آج سے تقریباً 100 سال پہلے دنیا کے سب سے زیادہ دولت مند انسان میر عثمان علی خان فرام انڈیا تھے۔ سن 1937 میں جب ٹائم میگزین نے پہلی بار ان کی دولت کا تخمینہ شائع کیا تو وہ اس وقت کے مطابق تقریباً 236 ارب ڈالر سے زائد بنا تھا۔ اگر آج کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ ایلن مسک سے کہیں زیادہ امیر تھے۔ ان کے پاس 10 کروڑ پاؤنڈ مالیت کا تو صرف سونا ہی سونا تھا، جبکہ 40 کروڑ پاؤنڈ کے زر و جواہرات الگ سے تھے۔ ان کے پاس اپنا ٹیکسال تھا جہاں سکے ڈھالے جاتے اور روپے چھاپے جاتے تھے۔ اسی طرح ان سے پہلے قرون وسطی میں افریقہ کے بادشاہ منسا موسیٰ تھے۔ وہ اپنے وقت کے دنیا کے امیر ترین شخص تھے۔ ان کی دولت کا اندازہ آج کے زمانے میں 400 ارب امریکی ڈالر لگایا جاتا ہے، اور ان دونوں لوگوں کی طرح انہیں بھی اپنی تاریخ کا امیر ترین آدمی قرار دیا جاتا ہے۔ نظام حیدرآباد سے پہلے وہاں حکومت کرنے والی قطب شاہی سلطنت کے ایک خزانے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک سرنگ میں کہیں چھپا کر رکھا گیا تھا، لیکن وہ آج تک کسی کو بھی نہیں مل سکا۔ 1518 میں قائم ہونے والی قطب شاہی سلطنت کے بانی کلی قطب شاہ کا دارالحکومت کول کنڈا تھا، لیکن جب ان کے 5ویں جانشین محمد قلی قطب شاہ، جو اردو کے معروف شاعر بھی تھے، نے اپنی محبوبہ حیدر محل کے نام پر شہر حیدرآباد بسایا تو انہوں نے وہاں ایک اور عمارت کی تعمیر کرائی جسے اس وقت سے لے کر آج تک چار مینار کہا جاتا ہے۔ آج 450 سال بعد بھی وہ مینار جوں کا توں کھڑا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 4 میناروں والی یہ عمارت سن 1591 میں تعمیر کی گئی تھی۔ 4 مینار کی تعمیر کرنے کی اصل وجہ آج بھی واضح تو نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انہوں نے اپنی بیوی بھاگمتی کے اعزاز میں تعمیر کرایا۔ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ یہی وہ خاتون تھیں کہ جنہیں بادشاہ نے حیدر محل کا خطاب عطا کیا تھا۔ پھر ان کے نام پر ہی نئے شہر کو حیدرآباد کا نام دیا گیا، جبکہ 4 مینار اس شہر کی آج تک پہچان بنا ہوا ہے۔ بہرحال گولکنڈہ کے قلعے سے 4 مینار کی دوری تقریباً 10 کلومیٹر سے زائد بنتی ہے۔ قطب شاہی سلطنت کے 5ویں بادشاہ محمد قلی قطب شاہ نے اس کے درمیان ایک سرنگ بھی تعمیر کروائی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سرنگ بوقت ضرورت شاہی گھرانے کے فرار کے لیے تھی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس سرنگ میں قطب شاہی سلطنت کا خزانہ بھی کسی جگہ رکھا گیا تھا جو ابھی تک محفوظ ہوگا۔ تقریباً 11 سال پہلے 2015 میں جب 4 مینار کے قریب کھدائی کی جا رہی تھی تو زمین کے نیچے سے ماہرین کو 2 پتھروں کی سیلیں ملی، جن کو بعض نے سرنگ میں جانے کا زینہ کہا تو کسی نے سرنگ میں جانے کے دروازے کے محراب سے تعبیر کیا۔ بہرحال تاریخ دان محمد سیف اللہ کہتے ہیں کہ حیدرآباد دکن کے اس پٹھاری علاقے میں اتنی لمبی سرنگ کھودنا ناممکنات میں شامل ہے۔ ہندوستان میں آثار قدیمہ کے ادارے آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا نے کنکریٹ کی سیلیں ملنے کے بعد اس کی جانچ کی، اور ان کے ساتھ ساتھ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے عہدیداروں نے یہ بھی کہا کہ یہ سیلیں چند سال قبل بچھائی گئی تھیں، اور اس طرح خفیہ سرنگ کا نظریہ اپنے آپ میں باطل ٹھہر گیا۔ لیکن حیدرآباد کے علاقے میں حکومت کرنے والی سلطنتوں کے مال و دولت کا ذکر اپنے آپ میں کسی افسانی مال و دولت کے ذکر سے مختلف نہیں۔ تاہم ابھی تک یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ محمد قلی قطب شاہ نے 4 مینار کیوں کر تعمیر کروایا تھا، کیونکہ اس کا بظاہر کوئی جواز نظر نہیں آتا کہ یہ کس مقصد کے لیے بنا تھا۔ لیکن بعض حکایتوں میں آتا ہے کہ یہ تعاون ختم کرنے کی یادگار کے طور پر تعمیر کیا گیا، جبکہ بعض کا کہنا ہے کہ بھاگمتی کے اعزاز میں تعمیر کیا گیا تھا۔ بہرحال قطب شاہی سلطنت مغل حکمران اورنگزیب عالمگیر کے عہد میں مغل سلطنت میں ضم کر لی گئی، اور پھر جب مغل سلطنت کمزور ہونے لگی تو مغلوں کے ایک طاقتور وزیر اور جاگیردار نظام آصف جاہ کی حکمرانی شروع ہوئی، اور یہ اس وقت تک جاری رہی کہ جب تک ہندوستان کی آزادی کے بعد انڈین فوج کے حملے کے بعد سے انڈیا میں شامل نہیں کر لیا گیا۔ اس وقت نظام حیدرآباد کا انڈین حکومت سے معاہدہ ہوا تھا جس کے تحت انہیں مراعات ملی تھی، اور جب ہندوستان کی 1962 میں چین سے جنگ ہوئی تھی تو انڈین حکومت کو 7ویں اور آخری نظام میر عثمان علی خان نے 5000 کلو سونا عطیہ کیا تھا، جو آج تک کا سب سے بڑا عطیہ مانا جاتا ہے۔